تمام غیر اسلامی حرکات ہوتی ہیں ہر لیول پر. یہ زبان سے آپ ایمان کا دعویٰ کر رہے ہیں، کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ ایمان کا مطلب تو یہ کہ پھر اللہ کا جو حکم ہو سر آنکھوں پر، سر تسلیم خم ہے. رسول پر ایمان کا مطلب یہ ہے جو ان کا فرمان، جو ان کا اسوہ، وہ ہمارے لیے قابل تقلید ہے. تو اطاعت اللہ اور اس کے رسول کی مکمل اطاعت یہ ایمان کا لازمی نتیجہ ہے، اور یہ اپنے آپ کو پرکھنے کا ذریعہ بھی ہے کہ کیا اس پر آمادگی ہے اور ہمارا رخ یہ ہے. نہیں ہے تو ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں. اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی حاکم ہے، وہی مختار ہے، کل اختیار کا مالک وہ ہے. تو وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اہل ایمان کو اللہ ہی پر بھروسہ اور توکل کرنا چاہیے. یہ تیسرا نتیجہ ہے ایمان کا. توکل اللہ کی ذات پر ہے یا اسباب پر ہے؟ اگر ایمان پختہ ہے تو پھر بھروسہ اللہ پر، توکل اللہ پر. سارے راستے بند نظر آئیں، ایک بندہ مومن کو یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو راستہ نکال سکتا ہے، اسے اختیار ہے. مسبب الاسباب وہ ہے، اسباب کو تو وہ اپنے جس رخ پر وہ چاہے پھیر سکتا ہے. تو یہ توکل اور بھروسہ یہ ایک ایمان کی ایک بہت اہم علامت ہے، نشانی ہے، اور یہ پھر ہر شخص اپنے دل کو ٹٹول کے دیکھ لے. یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم، اہل ایمان تمہاری بیویاں اور جو تمہاری اولاد ہے ان میں تمہارے دشمن ہیں. فاحذروہم، ذرا بچ کے رہنا، محتاط رہنا. وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا، اور اگر تم معاف کر دیا کرو، درگزر سے کام لو اور بخش دیا کرو، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو اللہ تعالیٰ بھی بخشنے والا ہے، مہربان. یہ نقطہ نظر کی تبدیلی عجیب ہے. مال اور اولاد میں تمہارے، یعنی بیوی اور اولاد، اس میں تمہارے دشمن ہیں، محتاط رہو. دنیا میں تو انسان سمجھتا ہے کہ اصل تو نعمتیں یہی ہیں، سب سے زیادہ میرے بہی خواہ، سب سے زیادہ میرے خیر خواہ، سب سے زیادہ مجھ سے مخلص وہ تو یہی لوگ ہیں، میرے گھر والے. لیکن فرمایا کہ یہی تو اصل میں وہ ٹریپ ہے. یہاں پر ان کی محبت کی وجہ سے اگر کہیں اللہ کو بھلا بیٹھے، آخرت کو بھلا بیٹھے، شریعت کو جو ہے نظر انداز کر دیا، احکام شریعت کو، تو یہ جو ہے محبت نہیں ہو رہی، یہ دشمنی ہے، وہ تمہاری دشمنی کر رہے ہیں. فرمائشیں تو انہی کی طرف سے آئیں گی نا، تو ان کو پورا کرنے کے لیے اگر بھول گئے شریعت کے احکامات، پھلانگ دی حدود اللہ کی، تو پھر وہ فرمائش ان کی وہ محبت کا ذریعہ نہیں ہے، تو الٹیمیٹلی تمہاری دشمنی ہے، تمہاری عاقبت برباد ہو رہی ہے. فاحذروہم، چوکنے رہو، محتاط رہو. لیکن ساتھ یہ بھی فرما دیا، یہ اللہ تعالیٰ کی جو ہدایت ہے اس میں جو توازن ہے، اس کا جو اعجاز ہے، کہ یہ بھی نہ ہو کہ اب گھر میں ایک تمہارا رول ایک تھانے دار کا سا ہو، ہاتھ میں ہر وقت لاٹھی ہے اور سارے دشمن سمجھ کے ان کے ساتھ وہی سلوک ہو رہا ہے جو دشمنوں کے ساتھ ہونا چاہیے. ان تعفوا وتصفحوا وتغفروا، اگر درگزر سے کام لیا کرو، معاف کر دیا کرو، بخش دیا کرو. یعنی ذہن میں یہ رہے کہ کہیں میں ان کی محبت کی وجہ سے اور ان کی فرمائشوں کو پورا کرتے کرتے عاقبت نہ برباد کر لوں. ادروائز ان کی ہر بات کے اوپر گرفت کرنا، سرزنش کرنا، یہ ہرگز مناسب نہیں، حکمت کے بھی خلاف ہے. کبھی سنی انسنی بھی کرنی چاہیے، کبھی دیکھ کر بھی آدمی یوں کرے کہ جیسے نہیں دیکھا ہے، معاف بھی کر دے غلطی پر، پتہ بھی لگ جائے. لیکن یہ ہے کہ یہ ذہن میں رہے کہ یہاں سے میرا پاؤں پھسل سکتا ہے، مجھے یہاں محتاط رہنا ہے، ضرورت اس بات کی ہے. اور فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ بخشنے والا ہے، مہربان ہے. تم بھی چاہتے ہو اللہ تمہیں بخشے، تو ان سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں، اگر ان سے کوئی غلطی خطا ہو جائے تو تم بھی انہیں بخش دیا کرو. انما اموالکم واولادکم فتنہ، ایک اور بات آ رہی ہے، تمہارے مال اور تمہاری اولاد فتنہ ہیں. فتنہ جو ہے عربی زبان میں کسوٹی کو کہتے ہیں، جس پر پرکھا جاتا ہے کوئی چیز کھری ہے کہ کھوٹی ہے. سونا جو ہے خالص ہے یا اس میں کھوٹ ملا ہوا ہے. ایمان کا امتحان جو ہو رہا ہے وہ مال اور اولاد کے ذریعے ہو رہا ہے سب سے زیادہ. ان کی محبت انسان کے دل میں بہت راسخ ہے.
تو محتاط رہو، یہ محبت بھی جو ہے تمہیں پٹڑی سے اتار سکتی۔ فاللہ عندہ اجر عظیم، اور اللہ ہی کے پاس ہے اجر عظیم۔ ان سے کوئی توقع نہ رکھو، یہ مال بھی تمہارے کسی کام نہیں آنے والا، اور اولاد سے بھی توقعات نہ لگاؤ۔ اجر عظیم جو ہے وہ تمہیں وہی دے سکتا ہے۔ اپنے رب کو راضی کرو، اس کے احکامات پر چلو، تمہارے اصل مستقبل کا بھی ضامن پھر وہی ہے، تمہارا اصل سہارا وہ ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ ایمان کی سوچ جو ہے ہم میں سے ہر شخص کو عطا فرمائے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات